بدنام تو خیر ڈسپلن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، شاید کسی حد تک یہ لوگ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو کیونکہ میں کبھی زندگی میں کبھی کسی پارٹی کا اثر رہا نہیں ہوں، نہ میں کبھی اس لیول پہ سینئر پوزیشن پہ، میں بنیادی طور پہ ایک وکیل ہوں، اور میں نے جس طرح میری تربیت ہوئی ہے، میں جج رہا ہوں 15-16 سال، اور 15-16 سال لگ بھگ میری وکالت ہے، تو اس پورے دورانیے میں کچھ عادتیں بن جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادتوں سے انحراف کرنا، کچنا، تو لہٰذا میں اپنے تئیں اپنی دانش میں جو درست سمجھتا ہوں وہ بول دیتا ہوں۔ اب بعض اوقات جو ہے پارٹی کا کوئی بیانیہ اس سے افینڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں پوری نیک نیتی سے پارٹی کے مفاد میں یہ بات کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی اس کو ڈسپلن سمجھتا ہے، لیکن یہ لا علاج ہے، میں اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جتنے بھی سپیریئر جج صاحبان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنے ہیں، انہوں نے کسی حد تک فیئر انکوائریاں کی ہیں، چونکہ یہ جو 6 جج صاحبان کا جو لیٹر ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے، اور اس لیٹر کے مکمل مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو تھریٹس ملے ہیں، یا جو جج صاحبان کو قانون یا انصاف میں اپنا کردار یا فیصلوں کی ادائیگی سے روکنے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئی ہے، وہ پی ٹی آئی یا عمران خان اسپیسیفک تھے، کسی بھی دوسری پارٹی یا دوسرے کیس کے حوالے سے ایسی مشکلات پیش نہیں آئی۔ تو لہذا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اگر بن جاتا ہے، اور میرا خیال ہے چونکہ معاملے کی نوعیت انتہائی سنجیدہ ہے، تو اس کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے جو پراپ کرے وہ کم از کم 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ مشتمل ہو، اور اگر بہت ہی تعداد کم کرنی ہے تو 3 سے قطعاً اور یہ سینئر موسٹ جج صاحبان پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب کو لاتے ہیں، اس میں مشاورت ہوتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور پھر ان کی منشا و مرضی سے تقرری ہوتی ہے کہ کن جج صاحبان نے اس کو پراپت کرنا ہے۔ اگر حکومت پہلے سے ایک انڈیا دے رہی ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو لائیں گے، اور اگر اپنی مرضی کے کسی جج کو لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو قالین کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ نظام عدل کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کی تحریک گزشتہ 2 سالوں میں نہ ابھر سکی، اس کے پیچھے شاید وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی تھی، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے وکلاء کے پلیٹ فارم اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن جہاں عدلیہ کی آزادی کا سوال پیدا ہوتا ہے، ماضی کی مثالیں نظیر ہمارے سامنے ہیں، وہاں وکلاء جو ہیں وہ پھر ان کے تحریک چلانے میں کوئی تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ جب جج صاحبان کو نظر بند کیا گیا 2008-9 میں، اور جب جج صاحبان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو پریکٹیکلی اپنے گھروں میں جو ہے قیدی بنایا گیا، تو پھر قوم نے دیکھا کہ وکلاء کیسے اٹھے، اور اب وکلاء کی اٹھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہے، عدلیہ آزاد ہیں، جج صاحبان کو تحفظ ہیں، اور وہ ایک بہترین ماحول میں انصاف کی فراہمی کر سکتے ہیں، تو اسی سے وکلاء کا رزق بھی جڑا ہوا ہے، وکلاء کی پروفیشن کی عظمت بھی جڑی ہوئی ہے۔ کیا وکالت ہوگی جہاں پہ جج صاحبان سرنڈرڈ ہو، جہاں جج صاحبان محبوس ہو، جہاں جج صاحبان کمپرومائزڈ ہو؟ وکیل جب جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں کسی جج کو مہلاٹ پکارتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ جج اس قابل ہیں کہ وہ اس کو نہ کہ صرف اس کے کلائنٹ کو انصاف دے سکے، بلکہ کسی بھی ناانصافی کو انڈو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اب وکیل جس جج کے سامنے کھڑا ہوگا وہ خود اپنی حفاظت کے لیے پھر رہا ہو، در بدر ہو، اور اس کو جس نے دوسروں کو تحفظ دینا ہے وہ خود تحفظ مانگ رہا ہو، تو میرا خیال ہے یہ پورے نظام انصاف پہ لوگوں کے فیض اعتقاد کو ڈواڈول کرنے والی بات ہے۔ ایک دفعہ اگر نظام عدل پہ میرا خیال ہے یہ ایک نقیب تھا،
ہاربنجر تھا، پریکرسر تھا. آنے والے وقت میں شاید اور بھی عدالتوں سے ایسے لیٹرز یا آوازیں اٹھیں گی. جب ابتدا میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور احتجاج کا سوچ رہے ہیں، ہماری شاید امید پیدا ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے اتحاد کیا، اعلان کیا. اس کے بعد جو ہے احتجاج کے حوالے سے ہمارے احتجاج ہوئی، 3 احتجاج ہم نے کیے 8 فروری کے الیکشن کے بعد. کسی احتجاج میں انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، ہم نے کوشش بھی کی، ہماری وفد ڈیلیگیشن ان کے پاس کیا. میرا خیال یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور ماضی کے دونوں فریقین یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاندانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوگا بہت مشکل کہ روڈوں پر سڑکوں پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہیں ان کے ورکرز اکٹھے نکلے. لیکن حالات جو ہیں ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا صاحب اگر احتجاج کر رہے ہیں کیا وہ الیکشن چوری ہونے پہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو الیکشن کی چوری اگر کوئی الزام ہے تو ان کا الیکشن تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کے پی میں پی ٹی آئی نے ان کو ہرایا ہے بلوچستان. تو لہذا اگر ان کو ہمارے کسی حلقے پہ جی ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کو ہروایا گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب ہمارے حلقوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال غنیمت کے طور پہ فارم 47 کے ذریعے ملک بھر میں سیٹیں تقسیم کی گئی اور اس مال غنیمت میں ان کو خاطر خواہ حصہ نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری 2 سیٹیں اب بھی مولانا صاحب کو دیے گئے ہیں، جس میں ایک نارتھ وزیرستان کی سیٹ ہے جہاں پہ ان کا امیدوار ہارا ہوا ہے قومی اسمبلی میں، لیکن ان کو ایم این اے بنوا دیا گیا فارم 47 پہ. تو ہم خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کہا ہے کہ کسی کو بھی اگر کے پی میں حلقوں پہ کوئی اعتراض ہے تو ہم کے پی کے تمام حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب یہ وضاحت ضرور کر دے کیونکہ ان کا احتجاج ہمارے اگینسٹ ہیں تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے خلاف تو احتجاج اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان کا احتجاج جو ہے حکومت وقت کے خلاف ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف ہے تو پھر تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس چیز کی احتجاج کر رہے ہیں کہ مال غنیمت میں ان کو حصہ کیوں نہیں دیا گیا. نہیں میں نے یہ بات کر دی نا، وہ پھر احتجاج کے لیے دلیل بھی دیں گے نا. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں خوش آمدید. اگر وہ الیکشن کے پروسیس پہ کے پی میں احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو ہم مولانا صاحب کی تمام شکوک شبہات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیز جب تک واضح نہیں ہوگی ہم دونوں کا 3 میں نے کہا جس طرح گزارش کی نا 3 احتجاج کیے ہم نے 8 فروری کے بعد، اور 3 احتجاج انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیے، کوئی اجازت نہیں دی اور ہمارے خلاف پرچے کیے. میں خود ان میں ملزم ٹھہرا، میں نے ضمانتیں کرائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے خلاف پرچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب بھر میں دیکھا کہ کس طرح پولیس ہمارے ساتھ پیش آئی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی سربراہی میں جو ڈیفیکٹو حکومت پنجاب میں بٹھائی گئی ہے وہ حکومت انسانی بنیادی حقوق یا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں آئین کے تحت جو پارٹیز کو دیے گئے ہیں ان کی پاسداری کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. پتہ تب چلے گا جب ضمنی الیکشن آئیں گے، اور ضمنی الیکشن میں ہم پنجاب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلسے کریں گے. اس وقت آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت بٹھائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہے. مجھے یا ہمیں درخواست پہ اجازت تو محسن نقوی صاحب نے تو نہیں دی، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. ان کے ملازم ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جی تھریٹ ہے، سیکیورٹی مسئلے ہیں. تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں، اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ریٹ جورسڈکشن میں ہمیں الاؤ کیا کہ یہ آرٹیکل 16-17 کے تحت پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے. اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی نہ دیں، تو میرے خیال میں اب اتنی بھی مطلب ہے کہ حالات اتنی بھی نوبت یہاں تک نہیں آئی ابھی.
ہماری جو سیاسی قیادت ہے خان صاحب کی بہت وقتوں سے دہائیوں سے خان صاحب کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. وہ خان صاحب ان کے لیڈر ہیں. آج کئی ایک جو حضرات گئے انہوں نے خان صاحب کو کوئی 1 سال کے بعد دیکھا تو ان کا حق ہے, استحقاق ہے. اور اگر یہ چینل امید ہے خان صاحب عید سے قبل باہر آ جائیں گے اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر سیاسی قیادت جو ہے وہ اسی طرح خان صاحب تک رسائی رکھیں, ان کی ملاقاتیں ہو تو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے, مجموعی جو وزڈم ہے, اس کے ذریعے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں. آج بھی جب ہم نے فیصلے کیے تو خان صاحب نے سب جو موجود تھے سینیٹرز, ایم این ایز اور پارٹی کی قیادت, ان سب سے ان پٹ لیا اور پھر ہم نے باقاعدہ کنسنسس سے وہ فیصلے کیے. خان صاحب جو ہیں فی الوقت تو 3 کیسز میں اندر ہیں. سائفر کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, اور سائفر کیس میں باس بڑی طوالت پکڑ گئی ہے. اتنی زیادہ طوالت ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ایک کیس اب ہوا یہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ تینوں کیسز میں جو ٹرائل ہیں وہ بڑے ہی بے دردی سے اور قانون کے تمام تقاضوں کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے کنڈکٹ کیے گئے. یعنی سائفر کی مثال دیتا ہوں, 18 دنوں میں نقولات دی جاتی ہے, فرد جرم عائد ہوتا ہے, 25 گواہان ہو جاتے ہیں, جرے ہو جاتے ہیں, اور ہمارے وکلاء کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اپنے من مانی مرضی کے وکلاء مقرر ہوتے ہیں, وہ کوئی اپنے فرائض انجام نہیں دیتے ہیں جو ان کا بنیادی فریضہ تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں چاہے کسی نے مقرر کیے ہو. تو یہ اتنے بڑے لیکونز ہیں اور اتنی زیادہ انہوں نے ٹرائل اور طریقہ اور قانون انصاف کی شرک ایسے انداز میں کاٹی ٹرائل کرتے ہوئے کہ ان کا کام تھا, انہوں نے 8 فروری سے 1 ہفتہ قبل یہ کنوکشن دینے تھے کہ خان صاحب یک کے بعد دیگر سزایاب ہو گئے, اور وہ انہوں نے دیے. نجم سیٹھی صاحب نے اپنی شریعہ کے ذریعے سائفر کیس میں خان صاحب کو دی جانے والی سزا کی نشاندہی 15 دن قبل کر دی تھی کہ ان کو 5 فروری سے قبل سزا دی جائے گی, اور بائنہو اسی طرح ہوا. ہمارے جو 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان پر بھی اثر انداز ہونے کی کوششوں کا ذکر کیا, ان کے ساتھ جو ناروا رویہ رکھا گیا. اور اب شاید وقت ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ماضی میں جو ان کے پاس کردار رہے, جو بڑے کلیدی عہدوں پہ رہے, جیسے جسٹس جاوید اقبال صاحب, جسٹس ارشاد حسن خان تھے, افتخار چودھری تھے, ثاقب نثار تھے, مولوی مشتاق تھے, ایسے کرداروں کے ہوتے ہوئے عدلیہ میں جس صورت کے ساتھ یہ پولرائزیشن اور مداخلت جو ہے وہ سرایت کر گئی, اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کی عدالتیں ثانیہ کوئٹہ جب وکلاء جو ہے 70-80 وکلاء کو جو ہے مارا گیا کوئٹہ میں, یا 12 مئی کا واقعہ تھا کراچی میں, یا اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں مارا گیا, فیض آباد دھرنا تھا, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا, ججز نظر بندی تھی, یا مسنگ پرسنز ہیں, سلالہ کا ایونٹ ہے, ان تمام چیزوں پہ انکوائریاں ہوں کہ ذمہ داران کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے کوئی سزائیں دی جاتی, تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ خود پوری ہائی کورٹ یک زبان ہو کے کھڑی ہو گئی. میرا خیال ہے کہ پنجاب کے مسئلے کا حل تو نکل گیا کیونکہ وہ 2 سیٹوں پہ اکتفا ہو گیا, اور کے پی میں شاید ممکن نہیں ہے فارورڈ بلاک کا بننا, کیونکہ جو لوگ ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں بڑے مشکل حالات سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہماری توقعات ان لوگوں سے بالخصوص بہت زیادہ ہیں کہ وہ اصول پہ پوری وفاداری کے ساتھ پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کے پی کے تمام ایم پی ایز حضرات کو لگ بھگ تمام کو میں جانتا ہوں, ان کے حلقوں میں کمپین کی ہیں, اور یہ موجودہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ ہوائیاں اڑائی جا رہی ہے تاکہ جو پیسے والے 3 حضرات آئے ہیں کے پی میں, آپ کو علم ہوگا کہ 2-3 حضرات ایسے ہیں جن کا میرٹ ہی صرف پیسہ ہے, اور پیسے کی بنیاد پہ, اور ماضی میں ہر صوبے کے سینٹ کے الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں
وہ ثابت کریں گے کہ پیسہ سونا کوئی چیز جو ہے ان کا ضمیر خرید نہیں. جی عدت کا کیس ہے, توشہ خانے کا کیس ہے, اور ان تمام کیسز میں یہی ٹرائل جج صاحبان نے یہی رویہ اپنائے رکھا. دیکھیں آج خان صاحب سے بات جب ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہم نے ریکنسیڈر کی. میں آپ کے توجہ سے کون کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جج صاحب کو سائفر کیس کے ٹرائل کے لیے لایا گیا, دوسرے جج صاحب کو ہٹا کے ابو الاسناد صاحب کی تقرری کی گئی. تو وہی ابو الاسناد صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں خان صاحب کو اس انداز میں ٹرائل مکمل کر کے سزا دی. عدت کے کیس میں قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا اور اس کے پیشرو جج صاحب جو تھے نصر من اللہ صاحب, ان کو ہٹایا گیا, ان سے کیس لیا گیا. اور یہی کام ابو الاسناد صاحب کے ساتھ ہوا. راجہ جواد عباس صاحب ان کے پیشرو تھے, ان کو پری میچور ٹرانسفر کر دیا گیا. پھر نصر من اللہ صاحب کو پری میچور ٹرانسفر کر کے قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا. پھر ظفر اقبال صاحب تھے, ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے, وہ توشہ خانہ کے ٹرائل کر رہے تھے. 7 ماہ کے بعد ان کو ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا. اور ہر ایک ٹرائل کے پیچھے یہ کہانی ہے. مردی کے جج صاحبان کو لا کے اس طرح کے ٹرائل کروائے گئے, اور یہ چیزیں جو ہیں صرف اسی بنیاد پہ پھر یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آ گیا اور انہوں نے مہر ثبت کر دی کہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز میں مداخلت ہوئی, اور اس مقصد کے حصول کے لیے کیا ڈرامے نہ رچائے گئے. اور یہ ظلم و جبر یا پریشر یا انفلوئنس محتاط عدلیہ کے جج صاحبان کے ساتھ بھی روا رکھا گیا. تو لہذا خان کی ونڈیکیشن کے لیے یہی کافی ہے.